8 سال تک نشہ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے علماء ہیں، یہ بہت بڑے محققین ہیں، یہ صاحب ہدایت بہت بڑے آدمی ہیں، علامہ شامی صاحب بہت بڑے آدمی، امام بخاری صاحب حافظ الدنیا ہے۔ اب اس کو 8 سال تک اتنا نشہ پلایا جاتا ہے، جب 8 سال کے بعد اس کو کوئی روایت پڑھاتا ہے اور وہ قرآن کے صحیح خلاف ہوتا ہے، نبی پر زبردست وار ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ متصرف کون ہے؟ ارے بتاؤ، تصرف کرنے والا بلا اسباب کے کون ہے؟ جو رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو متصرف سمجھتا ہے۔ اے سرگودا والو، تم اسے کیا کہتے ہو، مسلمان یا کافر؟ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے، سننے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں تو بہت چھوٹا مولوی ہوں، شاید میں نے غلط سنا ہو، والعیاذ باللہ۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بیابانوں کے اندر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا جب میرے پروردگار کی مرضی۔ لیکن کبھی کبھی ایک دکھی کام اللہ کی مرضی کی بغیر بھی ہو جاتے ہیں، دنیا ہے، کبھی کبھی جادو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور انڈیا کی بچی جیسا نعرہ تکبیر کہو، نعرہ تکبیر! بلند آواز سے نعرہ تکبیر! واللہ یعصمک من الناس۔ کبھی قرآن کہتا ہے جو تمہیں مسحور کہے گا میں اسے ظالم کہوں گا۔ ساری دنیا کے اندر کتاب اللہ کا مقام ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے، مہیمن علیہ ہوتا ہے۔ قرآن کبھی میزان ہو جاتا ہے، قرآن کبھی تورات کا ناسخ، قرآن کبھی انجیل کا ناسخ، قرآن کبھی زبور کا ناسخ۔ قرآن کریم کبھی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشعل راہ، وہ اپنی نبوت رسالت کو چھوڑ کر قرآن کا غلام بن کے آئے گا، مگر اتنا بڑا قرآن جو عیسیٰ کو بھی اپنا امتی بنا سکتا ہے، تورات کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، انجیل کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، بخاری کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ مولوی کیوں؟ اس کو تو نشہ پلایا گیا۔ نہیں، اگر قرآن پر، اگر تم نے کبھی قرآن کے تحفظ کے لیے بخاری کے کسی راوی پر کلام کیا تو فوراً قرآن اور سنت والے جھوم کر قرآن کے اوپر بھیڑ کے اعتراض شروع کریں گے۔ یہ ہمارا عالمیہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا، وہ فریاد میں بھول گیا۔ فریاد یہ ہے کہ وہ قرآن جو رب العالمین نے ہمارے لیے قانون بنا کر اتارا ہے، اور رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قیامت تک قرآن کریم کو منسوخ کرنے والی کوئی اور کتاب، قدیانی آئے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ مگر ایک بات ہے، کافر بن کے آئے گا پاش پاش ہو جائے گا، مسلمان بن کے آئے گا تو پاش نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے۔ عوام مسلمانوں، یہ باتیں تمہیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا را میرے رب کی کتاب بڑی یتیم ہے، خدا کی قسم بڑی یتیم ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم سب ماننے والے ہیں۔ او واللہ، اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، مجھ اور آپ سے زیادہ قرآن کا دشمن اور کوئی نہیں۔
ساری زندگی محنت کی گئی ہے کہ ہم قرآن کو پس پشت ڈالیں، قواعد بنائے گئے ہیں، روایات گھڑ لیے گئے ہیں، صحیح سنت کو پس پشت ڈالا گیا ہے، اس لیے کہ جو صحیح سنت کو نہیں مانتا ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن جو تمام ذخیرہ احادیث کو رسول اللہ پر تھوپ دیتے ہیں ہم اس کو بھی گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ قانون جو میرے رب العالمین نے نازل فرمایا تھا، ہر آیت کے لیے ایک قصہ اور کہانی بنا دی گئی کہ جیسے وہ آیت آئے فوراً انسان کے سامنے وہ کہانی آ جائے۔ اے پنجاب کے رہنے والوں، سرائی کی بولنے والوں، ذرا مجھے بتاؤ، جب تم ماں کا نام لیتے ہو ایمان سے کہو تمہیں ماں کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ جب باپ کا نام لیتے ہو تو باپ کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ سب جواب دو۔ جب معشوق کا نام دل کے کونے میں ابھر آتا ہے تو معشوق کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن کریم کے ہر آیت کے لیے ایک کہانی گھڑی گئی، ایک کہانی گھڑی گئی۔ جیسے وہ آیت سنائی دیتی ہے فوراً وہ کہانی نظر آ جاتی ہے تاکہ آیت اسی کہانی کی نظر ہو جائے اور قانون بن کے نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کہتا ہے بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں مگر وہ مومن نہیں، منافق ہیں۔ مگر یہ آیت جیسی بھی زبان سے نکلتی ہے فوراً نقشہ سامنے آتا ہے کہ منافقین کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں تو نہیں، منافقین کے ہمارے بارے میں تو نہیں۔ مجھے ایک آیت بتاؤ جو ہمارے بارے میں ہو۔ کچھ صحابہ کے بارے میں ہے، کچھ یہود کے بارے میں، کچھ عیسائیوں کے بارے میں، کچھ مشرکین مکہ کے بارے میں، اور کچھ تو صحابہ کے لیے ہے، پھر ہمارے بارے میں تو ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کو روس بھیج دیتے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے آیا ہے۔ ان باتوں پر غور کرو، یہ خطاب نہیں ہے، زندگی رہی تقریر کبھی پھر کریں گے۔ یہ صرف فریاد تھا کہ قیامت کے دن خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جب میں گریبان سے پکڑوں گا تو سرگودا کے لوگ بھی پکڑ سکیں، میں ان کو بھی پکڑ سکوں کہ تمہیں بھی میں نے یہ رونا رویا تھا۔ عزیزان گرامی میں بات کر رہا تھا، اگر لا الہ الا اللہ کہنا توحید ہوتا، اگر وحدہ لا شریک لہ توحید اور اسلام ہوتا تو یاد رکھنا ابو جہل سب سے بڑا موحد ہوتا، یاد رکھنا ابو طالب سب سے بڑا موحد ہوتا، ابو لہب سب سے بڑا موحد ہوتا۔ وہ تو اس خاندان کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، مگر ان کو پتا تھا کہ وحدہ لا شریک لہ سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے مسلمانوں سمجھ لو، فَاعْلَمْ پڑھ لو نہیں فرمایا، سمجھ لو۔ امام آلوسی نے لکھا ہے جو کلمہ توحید پڑھتا ہے معنی کو نہیں سمجھتا لا یکون مسلمن، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ وہ مفتی صاحب لوگوں کو کافر بناتے ہیں، نہیں جی، کافر اور مسلمان وہ بناتا ہے، ہم دکھاتے ہیں کہ ایسا لکھا ہے۔ دنیا میں مجھے ایسا بندہ دکھاؤ جو صبح اٹھتا ہے چائے گھر میں نہیں پیتا، اخبار پڑھنے کے لیے ہوٹل بھاگتا ہے تاکہ اخبار پڑھ لوں، اور وہ اخبار پڑھتا ہے مگر معنی نہیں سمجھتا۔ کوئی ہے اتنا بھی وقوف ہے؟
ایک مسلمان ہے جس کو یہ قصہ سنایا گیا ہے کہ بھئی اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس ایسے ہی پڑھتے جاؤ، ثواب آتا جائے گا۔ ایل ایل بی کے قوانین کی کتابیں پڑھنے سے آدمی ایل ایل بی کا طالب علم وکیل بن جاتا ہے جب تک وہ سمجھ نہ لے؟ جواب دو۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بغیر کوئی ڈرائیور بنتا ہے؟ جہاز چلانا سیکھنے کے بغیر کوئی پائلٹ بنتا ہے؟ مگر جو کچھ نہیں جانتا وہ مسلمان بنتا ہے۔ یہ کرامت نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ کرامت ہے یار۔ نماز مجھے نہیں آتی، جنازہ پڑھا جی میں مولوی نہیں، نکاح پڑھا جی میں مولوی نہیں، آمنت باللہ کا کیا معنی ہے جی میں مولوی نہیں، اللہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے جی مجھے پتہ نہیں، ایمان کس چیز سے ٹوٹتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، اور جی بہت بڑا مسلمان ہے۔ ظلم نہیں ہے؟ ڈرائیونگ تک نہیں سیکھتا تو تم اسے ڈرائیور تک نہیں مان سکتے ہو، مگر جب کچھ نہیں آتا تو اس کو بڑا مسلمان بناتے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام چھوڑو، سیکھنا شروع کرو۔ کیا کرو؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد سیکھنا شروع کریں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ صرف جلسوں میں آ کر کے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، کچھ نہیں ہوگا اس سے، کچھ نہیں ہوگا۔ مہینے میں ایک جلسہ ہوتا ہے، یہاں مولوی آ کر کے اپنے جوہر دکھاتا ہے۔ مجھے وہ علم بتاؤ جو صرف تقریروں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پائلٹ بنتا ہے، ایل ایل بی کا وکیل بنتا ہے، سائنسدان بنتا ہے، کچھ بھی دنیا میں نہیں بنتا۔ یہ صرف نصیحتیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں چیخوں اور پکاروں کہ بھائی اچھا ٹماٹر آیا ہوا ہے فلان اڈے کے اندر، زبردست بھنڈی ہے، اچھی سبزی ہے۔ اب تم یہاں اٹھو اور پورا دن تسبیح سے پڑھو، اچھی بھنڈی آئی ہے، اچھی بھنڈی آئی ہے، اچھی بھنڈی آئی ہے، اچھی بھی، کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ جا کر کی بھنڈی لینی پڑتی ہے تب فائدہ ہوگا۔ مولوی لوگ تقریروں میں تمہیں صرف یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جیسے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں تم گھر چلے جاؤ تو قرآن اٹھاؤ اور سیکھنا شروع کرو۔ علماء سوری زندگی ہمارے اشاعت التوحید و سنہ والے گلا کروں گا، اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، اور ہم جیسے لوگ کہیں گے کیا؟ آج کل تو بھائی موحدین کہتے ہیں یہ موحد پیر ہے۔ کیا ہے؟ پیر ہے اور موحد ہے۔ پیر اور موحد، انا للہ و انا الیہ۔ پیری مریدی تو ہے ہی ایک ایسی چیز کہ اللہ بچائے۔ کیا بچائے؟ اللہ بچائے، انسان بچا ہی نہیں سکتا۔ آج کل ہمارے موحدین ساتھی پوری زندگی توحید کا رٹ لگاتے ہیں۔ ہم جب توحید کا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو نیچے چمچے جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے آج کل کے مسلمان چمچے، تم لوگ چمچے ہو، چمچے۔ مولوی تقریر کرتا ہے، تم کیا کرتے؟ واہ 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 واہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں۔ ارے آرام سے بیٹھ جاؤ، پالش کس کی لگاؤ؟ اس کی لگاؤ، بس اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو سیکھو یار۔ کتنے پھول یہاں برسے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، شاید کریم اللہ ملتانی صاحب بھی ناراض ہو جائیں۔ یہ ہم دلہنوں پہ پہلے برسایا کرتے تھے۔ تمہیں میں دلہن نظر آتی ہوں؟ کون ہے جو تمہیں لڑکی نظر آتی ہے؟ اگر تمہیں شک ہو ڈاکٹر کے پاس ہمیں لے جاؤ، اللہ کے بندو ہم مرد ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ناراض نہیں ہونا۔ صاف گوئی میری بیماری ہے، پتہ نہیں اچھی ہے یا بری۔ بری بھی مت بنو۔ ساری دنیا میں ہماری نظریں آج کل تمہاری اوپر ٹکی ہوئی ہیں، ایمان سے کہتا ہوں۔ جس طرح ہم ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، خدا کی قسم اگر تم سدھر نہیں گئے یا تم لوگوں نے بعض چیزیں چھوڑی نہیں، تمہاری بھی غیبت کریں گے، اور تو ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ مت کرو، سادہ رہو۔ توحید
میں کہہ رہا تھا توحید بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے۔ ایک آدمی پورا دن چیختا رہتا ہے کہ والدین میرے سر کے تاج ہیں، والدین کو تیل لگانا میری اوپر فرض ہے، ان کے بال دھونا فرض ہیں، ان کے کپڑے بدلوانا فرض ہیں، ان کو نماز پڑھوانا میرا فرض ہے، ان کو مسجد تک لے جانا میرا فرض ہے، مگر جب گھر جاتا ہوں تو والدین کو گالی دیتا ہوں۔ وہ جب پکارتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ جب مجھے بال صاف کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو میں ان کو گالی بکتا ہوں۔ تو کون سا جاہل مجھے کہے گا کہ یہ والدین کا خدمت گزار ہے؟ کوئی کہے گا؟ یہی بات توحید کی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ہم صرف اس کو راضی کریں گے، ہم اس کے سامنے ساری دنیا کو نہیں مانتے، ہم ایک اللہ کو راضی کریں گے۔ جب ایک طرف ساری دنیا ہوگی اور ایک طرف میرے اللہ ہوگا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، ساری دنیا کو ٹکراؤں گا۔ تم کہتے ہو واہ واہ واہ، خدا کے لیے اس آدمی جس نے یہ پوری زندگی یہی چیخ لگائی ہے، ایک دن بتاؤ اس نے جس میدان میں کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ساری دنیا کو ناراض کیا ہو، ایک اللہ کو خریدا ہو؟ دکھا سکتے ہو؟ نہیں سمجھے میری بات کو۔ جو لوگ صبح سے شام تک توحید کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اگر ایک طرف ساری دنیا ہو اور دوسرے طرف اللہ ہو تو ہم ساری دنیا کو اس بوٹ اور اس پیر کے نوک پر ایسا کریں گے مگر اللہ کو راضی کریں گے۔ تم واہ واہ کرتے ہو، مگر اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ جماعت کے کسی امیر کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ مخلوق چھوڑو، دنیا چھوڑو، عوام چھوڑو، اپنی جماعت کے خود ساختہ امیر کی غیر شرعی بات کو نہیں ٹکرا سکتے۔ یہ موحد ہے؟ جواب دے دو یار، ملتانی صاحب سے ڈرتے ہو؟ اپنے امیر کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہتا ہے اگر ہم اس کے خلاف کریں گے۔ میں کہا کرتا ہوں علامہ سعید احمد ملتانی صاحب کو جب نکالا گیا، یہ شرعی بات تھی، یہ شریعت کے مطابق نکالا گیا تھا، مگر وہ موحد جو ساری زندگی یہ پکارتے چلے تھے کہ ہم ایک طرف ساری دنیا، دوسری طرف ایک اللہ کی حق کو ہم برملا کہیں گے، ساری دنیا کو ٹکرا دیں گے، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں اور خداؤں کو ٹکرا دیا، تو یہ موحد ہو گئے۔ اسی طرح تم بھی ہو، اسی طرح ہم بھی ہیں۔ مولویوں کے بولنے پہ دھوکہ مت کھاؤ، ان کو ان کے عمل پہ دھوکہ کھاؤ۔ دیکھو کہ اس نے کس میدان میں کس کی مخالفت کی ہے، کب اس نے دنیا کی بات ٹکرائی ہے، کب اس نے اپنے آپ کو تنہا کیا ہے، کب اس نے اپنے آپ کو سب سے الگ کیا ہے۔ آج کل تو لوگ اس پر سوچتے ہیں اگر ہم جماعت کے امیر کو ناراض کریں گے تو پھر ہمیں کوئی تقریر کے لیے نہیں بلائے گا۔ یہ توحید ہے؟ میری باتوں کو تم سمجھتے نہیں ہو، اس لیے کہ میں نیا ہوں اور شاید تم پرانے ہو، یا تم نئے ہو شاید میں پرانا ہوں، کچھ تو ہے، گڑبڑ ہے، آ رہی ہے سمجھ؟ لیکن شاید اپنے بڑوں کی ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو میرا مقصد یہ ہے، خدا کے لیے توحید عمل کی چیز ہے، قول کی چیز۔ اگر کہنے کی چیز ہو، لوگ مجھے برا نہ مانے، تم جس ہندو کو کافر سمجھتے ہو ان کی کتابوں میں تم توحید پڑھو گے تو میں آش آ جائے گا، ایسی پکی باتیں انہوں نے لکھی۔ وہ موحد ہے؟ اگر سکھوں کی کتابیں تم لوگوں نے پڑھ لی، تمہیں تو مولویوں نے کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے کہ ہم جس مصنف کے بارے میں نہ کہیں وہ کتابیں مت پڑھو۔ عورت جو ہے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، تنگ تو نہیں ہو میری تقریر سے؟ تنگ ہو تو آخر دعویٰ کروں۔
تو میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے. چلو آگے چلتے ہیں. توحید عمل کی چیز ہے، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی بیوی کو پتا چلے کہ میرا شوہر کالج کے لڑکیوں کی چھٹی کے وقت کالج کے راستے میں کھڑا رہتا ہے، اور مدرسے کی جب چھٹی ہو جاتی ہے تو لڑکیوں کے راستے میں میرا شوہر کھڑا رہتا ہے، تو عورت کو بہت غصہ آتا ہے. آپ لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا. جس نے تجربہ کیا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ کچھ نوجوان تو ہیں جو میدان پہ کہہ سکتے ہیں. تو عورت بالکل آگ بگولا ہو جاتی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہو کر، شادی شدہ ہو کر لڑکیوں کے راستے میں کھڑے ہوتے ہو، تمہیں حیا نہیں ہے؟ تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ وہ شوہر کو یہ تاثر دیتی ہے کہ مجھے رب کے حکم پر غصہ آیا ہے. پر بات ایسی نہیں ہے. اگر اس کو رب کے حکم پر غصہ آتا تو داڑھی پر بھی اس کا جھگڑا ہوتا شوہر کے ساتھ. کبھی داڑھی پر جھگڑا کیا ہے؟ تو نماز پر بھی صبح جھگڑا ہوتا کہ تم نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے. اسی طرح وہ سگریٹ اور چرس پیتا ہے، اس پر بھی جھگڑا ہوتا. مگر کبھی نہیں سنو گے کہ لڑکی نے اپنے شوہر سے ان باتوں پر جھگڑا کیا ہے. ہاں، لڑکیوں کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو، اس پر اس کو جھگڑا اس لیے ہے کہ اپنا مکڑا تو اس کا بدصورت ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر مجھ سے اچھی لڑکی نظر آئی تو پھر تو میری خیر نہیں ہے، عشق دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو یہ اپنے ڈر کی وجہ سے اس کو غصہ ہو رہی ہے. مولوی صاحب کا عقیدہ گڑبڑ ہے، مولوی صاحب کا دین کمزور ہے، مولوی صاحب کی تعلیمات کمزور ہے. وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کسی اور کی کتاب مت پڑھنا، غیر کی کتابیں مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں ڈرتا ہے؟ ایسا نہ ہو مجھ سے پکی بات کہیں سن لے، بڑی دلیل نظر آئے، میری کتاب سے اچھے دلائل کوئی پیش کرے. ہم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ساری دنیا کو پڑھو، ساری دنیا کو سنو، مگر خدا را ہمارا درس قرآن بھی سنا کرو. تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ حق کس کے پاس ہے. تو میرا مقصد یہ ہے، لوگ ہندوؤں کی کتابیں اگر پڑھ لے تمہیں پتہ چل جائے گا توحید کیسی ہوتی ہے. سکھوں کی کتابیں پڑھ لو گے حیران ہو جاؤ گے. شیعہ اثنا عشریہ کی کتابیں پڑھ لو گے ورولہ تم حیران ہو جاؤ گے. مگر خدا گواہ ہے ان سب کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مشرک. تو گفتار سے خائف مت ہو جایا کرو، گفتار پر عاشق مت ہو جایا کرو. اپنے موحدین علماء کی سیرت دیکھو، کہاں کہاں اس نے ساری دنیا کو ٹکرایا عملاً، کس کس کو ناراض کیا، کہاں کہاں سے وہ نکلا، کہاں کہاں سے وہ نکالا گیا، کہاں کہاں سے ان کو دھتکارا گیا، کہاں کہاں سے ان کے بارے میں غلط فتوے شائع ہوئے، اور اس نے اس کی کوئی پرواہ. اور سارے مجمع میں کھڑا ہوا، آنکھ میں آنکھ ملا کر کسی سے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، رب کا یہ حکم نہیں، تم غلط کہتے ہو. اگر صحابی عمر فاروق کے بارے میں اٹھ سکتا ہے، اگر ایک صحابیہ عمر فاروق کو ٹوک سکتی ہے، تو تم کیا اس عورت سے بھی نیچے ہو؟ کبھی تم نے کسی کو ٹوکا ہے؟ آئندہ جب تک تمہارا عالم اور استاد عملاً توحید کا کام نہیں کرتا، عملاً ساری مجمع کے اندر کسی کو ناراض نہیں، بڑوں کو، اپنے بڑوں کو، غیروں کو بھی نہیں. دیکھو غیروں کے بارے میں گالی دینا بہت آسان ہے، سمجھ رہے ہو؟ فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے، فلان جماعت والا ایسا ہے، فلان. میں تمہیں مرد کہوں گا اگر تم نے اپنے ملتانی صاحب کے بارے میں کہا کہ فلان اس کی غلطی ہے، مرد تو میں تسلیم کر لوں گا. اپنوں کو کچھ کہنا بہت مشکل ہے.
غیروں کو تو آپ کو اپنوں نے کہا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں اجازت دی ہے، کہتے جاؤ، جتنا کہو گے غیروں کے بارے میں ہم یوں کریں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے سے ہم یوں تبکی دیں گے۔ مگر اگر تم نے میرے بارے میں کہا کہ حضرت یہ تمہارے مونچھ تو شریعت کے خلاف ہے، تمہیں میں مرد کہوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمیشہ اپنے بارے میں توحید دیکھا کرو۔ تو میرا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، میں ایک درد لایا ہوں، بیان میں نہیں کرتا اور کرنے والا بھی نہ تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، اور میں ارادے تقریر سے آیا بھی نہیں ہوں، اور میری تقریر ایسی ہوتی بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ فریاد لایا ہوں کہ خدا کے لیے اگر تم لوگوں نے فرقواریت کو ختم کرنا ہے، اگر تم لوگوں نے اتحاد کرنا ہے، ساری دنیا کہتی ہے اتحاد کرتے ہیں، مگر ان کے کندھوں پہ ہم دیکھتے ہیں غیروں کی کتابیں لدی ہوئی ہیں، قرآن کو نیچے لا رہے ہیں، صرف برکت کی کتاب سمجھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کی کتابیں رب کی کتاب کا غلام بنا دو، فرقواریت ختم ہو جائے گی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت سارے ایسے فتنے اور ایسے فسادات ہوئے کہ اس ملک کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا ملک مزید فتنوں اور فسادات کا متحمل نہیں ہے۔ خدا را مسلمانوں متحد ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں میم ادا کروں، واو ادا کروں، مگر ہونٹوں کے بغیر ادا کروں تو یہ جاہل ہے۔ واو ہونٹوں کے بغیر ادا نہیں ہوتا، توحید قرآن پر عمل کرنے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اتحاد قرآن کو بالا تر سمجھ کر، ساری کتابوں کو اس کے نیچے لا کر، سارے کتابوں کا ناسخ سمجھ کر، سارے مولویوں سے بڑھا کر، آج کل ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ بے شک میری باتوں کی تردید کرو بعد میں جب میں چلا جاؤں، مگر یاد رکھنا، میری باتیں یاد رکھنا، ہم قرآن ماننے والے نہیں، ہم علماء ماننے والے ہیں۔ ہم ایک آدمی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، ہم آیت سنا دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ کو مسحور کہے وہ ظالم ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ جو معنی تو کرتے ہو یہ کس نے لکھا ہے؟ انہیں معنی یہ ہے کہ ہم قرآن ماننے والے ہیں، مولوی بتاؤ جس نے یہ لکھا ہو پھر مان لیں گے۔ اب اگر وہ سامنے والا دیوبندی ہے تو ہم اشرف علی صاحب کی تفسیر اٹھا دیتے ہیں، اگر وہ سامنے والا پنجپیری ہے تو ہم غلام اللہ خان صاحب کی تفسیر اٹھا دیتے ہیں، اگر وہ سامنے والا بریلوی ہے تو غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی ہو ہم اسی کی تفسیر اٹھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کے بڑے نے، اچھا ہاں بالکل، ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو ایمان سے کہو اس کا ایمان تفسیر پر ہے یا قرآن پر ہے؟ مولویوں ناراض نہیں ہونا، ہمارا ایمان علماء پر ہے، قرآن پر، خدا کی قسم نہیں ہے۔ عوام سے کہہ رہا ہوں، مولویوں کو نشہ پلایا گیا ہے، وہ مجھے مار نہ دیں اس سے ڈرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں تو کچھ نہ کچھ ہو، لوگ میرا لحاظ کرتے ہیں کہ بھئی ایسے، یہاں کے لوگ تو شاید مجھے ایسا نہ ہو کہ کوئی تپڑ لگائے، مسافر آدمی ہوں۔ ہم قرآن نہیں مانتے، ہم تفسیروں پر ایمان لائیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، پہلے ہم یہ مانا کرتے تھے کہ میرا ایمان ہے اللہ پر اور ان کے ملائکہ پر، ان کی کتابوں پر۔ اب ہم نے مانا تبدیل کیا ہے، ہم پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہم کہتے ہیں وہ کتبہ اور علماء کی کتابوں پر۔ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب سے بخاری اونچی، اللہ کے کتاب سے مسلم اونچی، تفسیری رازی اونچی، روح المعانی اونچی، اور بیان القرآن تو بہت اونچی، الیاذ باللہ۔ یہ رونی کی باتیں ہیں، ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں۔ خدا را قرآن ہے نہیں، ورنہ میں اٹھا کر تمہیں قسم دیتا، تمہیں اس رب کی قسم اس بات میں ساتھ دو گے یا نہیں؟
ہاتھ اٹھاؤ, خدا کی قسم کھا کر کہو, خدا کی قسم ہم قرآن ماننے والے نہیں, ہم اپنے لیڈر اور علماء کو ماننے والے. اگر آپ لوگوں نے قرآن سیکھا, اور ساری میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن سارے مسلمانوں پر لاگو کرو, ہر مسجد میں اس کا درس عام کرو. مسلمان کتاب اللہ کو سمجھ جائیں گے تو کوئی مسلمان اپنی لیڈر کا غلام نہیں بنے گا, کوئی مسلمان اپنے دادا بابا کا غلام نہیں بنے گا, سارے کے سارے کس کے غلام بنیں گے؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ مجھ جیسے فقیر کی باتیں آپ لوگوں نے سنی. میں نے آپ کو بتایا, میں نے تقریر نہیں کی, میں نے صرف اتنی باتیں کی کہ اگر مجھ سے کوئی روٹتا ہے تاکہ ایسے روٹے کہ آئندہ بلائے نہیں, اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو ایسے راضی ہو جائے کہ پھر بلائے, پھر بات کریں گے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں. اللہ آپ لوگوں کی اس جمع غفیر کو مزید ترقی دے. آپ لوگوں کے ہاں کچھ نہ کچھ دیگر لوگوں سے توحید اور توحید کی محبت زیادہ ہے. میں آپ لوگوں سے توقع رکھتا ہوں کہ قرآن کا ساتھ دو گے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علیہ بیٹھے رہو. ابھی قریب مولانا مفتی یحییٰ فاروقی صاحب کا بھی خطاب شروع ہوگا. اب پنڈال سے باہر نہ جائیں اور مزید اجتماع کو آپ منتظم کریں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. جلد ہی مولانا یحییٰ فاروقی